تو رب کریم نے ایک روحانی زندگی بھی مومن کی رکھی ہے، روحانی زندگی۔ ذرا غور کیجئے گا، بھلا میں کیا کہنے لگا، صرف 50 سیکنڈ کے لیے آپ نے سوچنا ہے۔ زندگی میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں۔ ہمیں بہت سارا ایسا کچھ ملا ہے جس کے ہم قابل تھے نہیں، پر رب نے عطا کر دیا ہے۔ بس سمجھ لو آپ، یہ جو آپ کو ملا ہے نا، تھے نہیں قابل پر ملا ہے۔ کچھ تو محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تو اس کے سبب سے ہو گیا۔ جو بغیر محنت کے، جد و جہد کے ملا ہے نا، یہ وہ روحانی رستہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک روحانی زندگی ہے انسان کی، وہ میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی۔ کئی چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ اگر ہماری قابلیت دیکھی جائے تو وہ ہمارے پاس ہو سکتی، یعنی سے ثبوت نہ پوچھو میں تو نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بھر جانے، اے پھر غیر نہ جانے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالص مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، وہ ہماری محنت کا نتیجہ۔ یہ روحانی زندگی ہے، روحانی زندگی کو سمجھو۔ ایک روحانی نظام ہے اللہ کا، اس نے بنایا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جنگ بدر کا موقع تھا، اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے، قرآن کہتا ہے فرشتے آئے ہوئے تھے، تو حال یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم کسی کی گردن کافر کی کاٹنے لگتے تھے، اس کی گردن ہم سے پہلے کٹ کے گر جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا روحانی نظام ہے، اس نے بنایا ہے۔ آپ کے اور میرے ساتھ یہ نظام وابستہ ہے۔